بیوی: سنیے جی، یہ خوش نصیب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شوہر: ان میرڈ۔ ڈاکٹر: اب آپ کی دماغی بیماری کا کیا حال ہے؟ مریض: ٹھیک ہے، آج کل میکے گئی ہوئی ہے۔ بیوی: میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں۔ شوہر: ٹھیک ہے، پر وہاں دوسری عورتوں سے لڑنا مت۔ شوہر: اگر آپریشن سے مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی: ایسا کیوں بول رہے ہو؟ شوہر: تو کیا میں ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ آدمی: بھائی بال چھوٹے کر دیں۔ نائی: کتنے چھوٹے کر دوں؟ آدمی: اتنے چھوٹے کہ بیوی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اغوا کار فون پر: تیری بیوی میرے قبضے میں ہے، ثبوت کے لیے اس کی 2 انگلیاں بھیج رہا ہوں۔ شوہر: ثبوت پکا نہیں ہے، زبان بھیجو زبان۔ بندے کی بھوک ہی مر جاتی ہے جب بیوی کہتی ہے کھانا کھا لیں، پھر آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بیوی کچن سے: سنتے ہو، میں بہت ہی خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں۔ شوہر: وہ کیسے؟ بیوی: اب تو مجھ سے روٹیاں بھی جلنے لگی ہیں۔ کل موبائل خراب تھا تو رات 9 بجے ہی نیند آ گئی، گھر والے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ شوہر سکتے میں آ گیا جب اس کی نظر بیوی کی پرانی اسکول رپورٹ پر پڑی۔ ریمارکس میں لکھا تھا: بہت ہی سمجھدار اور خوش اخلاق بچی ہے۔ مریض: مجھے عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر: یہ بیماری نہیں ہے، تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ایک دن شوہر اپنی شوگر کی مریضہ بیوی سے بولا: بیگم، سیلف کنٹرول تو کوئی تم سے سیکھے۔ بیوی خوش ہو کر: وہ کیسے؟ شوہر: تمہارے جسم میں اتنی شوگر ہے، مگر مجال ہے زبان پر ذرا بھی آتی ہو۔ آج بڑے دنوں بعد بابا جی سے ملاقات ہوئی، سوچا کوئی انمول بات ہی پوچھ لی جائے۔ میں نے پوچھا: بابا جی، موقع کسے کہتے ہیں؟ بابا جی پہلے تو مسکرائے، پھر پیلے پیلے دانت نکال کر ہنستے ہوئے بولے: جب مچھر بیوی کی گال پر بیٹھا ہو۔ شوہر: یہ کیسی دال پکائی ہے؟ نہ نمک نہ مرچ، تم سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ڈالنا ہے کیا نہیں۔ بیوی: پہلے آپ موبائل سائڈ پر رکھ کر کھانا کھائیں، کب سے دیکھ رہی ہوں پانی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھا رہے ہیں۔ میاں بیوی صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بیگم مالٹے کھا رہی تھی اور فون پر ٹیکسٹ بھی کر رہی تھی۔ میاں کے موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی۔ ان کا موبائل کچن میں چارجنگ پر لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں میسج پڑھنے گئے۔ میسج بیگم کی طرف سے تھا: واپسی پہ نمک لیتے آئیے گا۔ فقیر: اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ مالک مکان: دن کے وقت خیرات لے کر رات کو تم پھر مانگنے آ گئے۔ فقیر: مہنگائی کی وجہ سے اوور ٹائم کر رہا ہوں۔ استاد شاگرد سے: ایک کمرے میں ایک عورت 2 گھنٹے میں 20 روٹیاں پکاتی ہے، بتاؤ 3 عورتیں 2 گھنٹے میں کتنی روٹیاں پکائیں گی؟ شاگرد: سر ایک بھی نہیں۔ استاد: وہ کیسے؟ شاگرد: سر جہاں 3 عورتیں ہوں گی وہاں روٹیاں نہیں باتیں ہی بنیں گی۔ آدمی نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ آدمی: انسپکٹر صاحب، میں ڈاکو سے ملنا چاہتا ہوں جس نے کل رات
ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس والا: نہیں، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ویسے آپ اس سے ملنا کیوں چاہتے ہو؟ آدمی: صرف یہ طریقہ پوچھنے کے لیے کہ وہ میرے گھر میں کیسے داخل ہوا کہ میری بیوی جاگی تک نہیں۔ مالک مکان نے چوکیدار سے پوچھا: چوکیدار، کل رات میرے گھر میں چوری ہو گئی اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، کیا تم نے رات کو کھٹ پٹ کی آواز سنی تھی؟ اس نے جواب دیا: ہاں سنی تھی، پر میں نے پوچھا بھی کون ہے؟ اندر سے آواز آئی: کوئی نہیں۔ جناب، وہ صرف چور ہی نہیں تھا بلکہ جھوٹا بھی تھا۔ شوہر: یہ کیسی دال پکائی ہے؟ نہ نمک نہ مرچ، تم سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ڈالنا ہے کیا نہیں۔ بیوی: پہلے آپ موبائل سائڈ پر رکھ کر کھانا کھائیں، کب سے دیکھ رہی ہوں پانی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھا رہے ہیں۔ میاں بیوی صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بیگم مالٹے کھا رہی تھی اور فون پر ٹیکسٹ بھی کر رہی تھی۔ میاں کے موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی۔ ان کا موبائل کچن میں چارجنگ پر لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں میسج پڑھنے گئے۔ میسج بیگم کی طرف سے تھا: واپسی پہ نمک لیتے آئیے گا۔ فقیر: اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ مالک مکان: دن کے وقت خیرات لے کر رات کو تم پھر مانگنے آ گئے۔ فقیر: مہنگائی کی وجہ سے اوور ٹائم کر رہا ہوں۔ استاد شاگرد سے: ایک کمرے میں ایک عورت 2 گھنٹے میں 20 روٹیاں پکاتی ہے، بتاؤ 3 عورتیں 2 گھنٹے میں کتنی روٹیاں پکائیں گی؟ شاگرد: سر ایک بھی نہیں۔ استاد: وہ کیسے؟ شاگرد: سر جہاں 3 عورتیں ہوں گی وہاں روٹیاں نہیں باتیں ہی بنیں گی۔ آدمی نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ آدمی: انسپکٹر صاحب، میں ڈاکو سے ملنا چاہتا ہوں جس نے کل رات ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس والا: نہیں، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ویسے آپ اس سے ملنا کیوں چاہتے ہو؟ آدمی: صرف یہ طریقہ پوچھنے کے لیے کہ وہ میرے گھر میں کیسے داخل ہوا کہ میری بیوی جاگی تک نہیں۔ مالک مکان نے چوکیدار سے پوچھا: چوکیدار، کل رات میرے گھر میں چوری ہو گئی اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، کیا تم نے رات کو کھٹ پٹ کی آواز سنی تھی؟ اس نے جواب دیا: ہاں سنی تھی، پر میں نے پوچھا بھی کون ہے؟ اندر سے آواز آئی: کوئی نہیں۔ جناب، وہ صرف چور ہی نہیں تھا بلکہ جھوٹا بھی تھا۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.